بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ قربانی کے مسائل سے متعلق ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ پہلے والے درس میں ہم لوگوں نے قربانی کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، قربانی کی فضیلت اور فضیلت کے دلائل قرآن کریم سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے پیش کی گئی تھی۔ اسی طرح سابقہ درس میں ہم لوگوں نے قربانی کی حکمت، ایک قربانی کی مشروعیت کی حکمت ہم لوگوں نے جانا تھا اور 4 حکمتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا پہلا نقطہ قربانی کے حکم سے متعلق ہے۔ قربانی کے حکم سے متعلق ہے۔ اہل علم قربانی کے حکم سے متعلق مختلف ان کے اقوال مختلف ہیں۔ اس حوالے سے اہل علم کی 2 رائے، قربانی کے حکم کے حوالے سے اہل علم کی 2 رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ قربانی اضحیہ سنت مؤکدہ ہے۔ الاضحیۃ سنت مؤکدہ، اضحیہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور یہی مذہب جمہور فقہائے کرام کا ہے کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ رائے جمہور فقہا کی ہے، جس میں مالکیہ ہیں، مالکیہ کا یہی مشہور قول ہے۔ اسی طرح شافعیہ کا بھی یہی مذہب ہے، حنابلہ کا بھی ہے، ظاہریہ کا بھی ہے، یہاں تک کہ یہی رائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ ان کی 2 رائے ہے، 2 روایت ہے ان سے، اور ان کی 2 رائےوں میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ حالانکہ احناف اس کے برعکس ہے، احناف کا قول اس کے برعکس ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جمہور فقہا کے ساتھ ہے، مالکیہ کے ساتھ، شافعیہ کے ساتھ، حنابلہ کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح اسی قول کو حافظ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور یہی رائے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے امام سنانی کی بھی رائے ہے۔ امام سنانی صاحب سبل السلام، سبل السلام، ان کی بھی رائے یہی ہے۔ اسی طرح مشہور عالم دین شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے پہلی رائے اہل علم کی آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی کہ قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور جمہور فقہائے کرام کی یہی رائے ہے، یہاں تک کہ احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور معاصرین علماء میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور اسی کے مطابق فتویٰ لجنہ دائمہ کا ہے، اسی کے مطابق کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یہی فتویٰ دائمی کمیٹی جو ہے سعودی عرب کی، اس کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو یہ پہلی رائے ہے قربانی کے حکم سے متعلق۔ دوسری جو مشہور رائے یا ایک مشہور قول ہے قربانی کے حکم سے متعلق کہ ان الاضحیہ واجبۃ علی الموسر، ان الاضحیہ واجبۃ علی الموسر، کہ یہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن کس کے اوپر؟ مستطیع کے اوپر، کہ اگر آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور یہ مشہور قول احناف کا ہے، یہ قربانی واجب ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کہ احناف کا ہے۔ اور اسی طرح یہ رائے مالکیہ کی بھی ہے۔ مالکیہ کی 2 رائے ہے، ایک میں وہ جمہور فقہا کے ساتھ ہے، اور دوسری روایت ان کی احناف کے ساتھ ہے کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانی کس کے لیے واجب ہے؟ مستطیع کے لیے۔ اگر آدمی ہے، اگر کوئی مسلمان ہے، استطاعت رکھتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کیا ہے؟ واجب کا درجہ رکھتی ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہی قول جو ہے
کہ قربانی مستطیع آدمی کے لیے واجب ہے، یہی قول حنابلہ کا بھی ایک قول ہے، یہ قول مخرج ہے ان کا۔ یہ حنابلہ کا قول مخرج ہے، یعنی امام قول مخرج کس کو کہتے ہیں؟ ایسے قول کو کہتے ہیں جس سے متعلق امام کا کوئی نص نہ ہو، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول سے متعلق کوئی نص موجود کیا ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے مذہب میں یہ کیا ہے، یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا، یہ مسئلہ کیا ہے مستنبط کیا گیا ہے، لیکن امام صاحب یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی صراحت یا کوئی نص کیا ہے اس قول سے متعلق کیا ہے موجود نہیں ہے، تو ایسے ہی قول کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول مخرج کہا جاتا ہے، یعنی مستنبط قول اور جزئی مسائل میں یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے۔ خیر، اسی طرح یہ جو دوسرا قول ہے قربانی کے حکم سے متعلق، یہ سلف کی ایک جماعت کا بھی ہے، سلف کی ایک جماعت کا بھی، جیسے امام ابن تیمیہ ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، مستطیع کے لیے یہ واجب ہے۔ اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر اس طرح کے اقوال کو جاننا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہو سکتی ہے امام شوکانی کی، وہ کون سی کتاب ہے؟ نیل الاوطار ہے، 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، تو آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی رائے اور اسی موقف کو راجح قرار دیتے ہیں، تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، معاصرین علماء میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ شیخ ابن باز سنت مؤکدہ کے قائل ہیں، اور شیخ ابن عثیمین کیا ہے وجوب کی طرف میلان رکھتے ہیں، یعنی واجب ہے اس آدمی کے لیے جو کیا ہے قربانی کرنے کی استطاعت کیا ہے رکھتا ہے۔ اسی سے بات یہاں پہ سمجھ میں آتی کہ ہمارے جو علماء کرام تھے وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، اور یہ نہیں کہ ان کے اندر تعصب کسی امام کے لیے پایا جاتا نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جمہور فقہاء کے ساتھ ہیں، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ حناف کے ساتھ ہیں۔ تو دلیل، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نحن نمشی مع الدلیل، کہ ہم لوگ کیا ہے دلیل کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، نہ جس قول کی تائید دلیل سے ہوتی ہے اسی قول کو ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی کیا ہے صحیح طریقہ ہے کہ آدمی کو دلیل کی پیروی کرنی چاہیے، افراد اور اشخاص کی یا کسی خاص کیا ہے امام کی پیروی کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کیا ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ خیر، تو قربانی کے حکم سے متعلق 2 رائے آپ کے سامنے آئی۔ پہلی رائے یہ آئی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے اور جمہور فقہاء کی یہی رائے ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی کیا ہے مستطیع لوگوں کے لیے اور استطاعت رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے سنت واجب، کیا ہے واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ قربانی کے مسائل سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، جانور کو کیا ہے کسی جانور کو ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، تو ایسے آدمی کے لیے قربانی کیا ہے واجب ہے۔ قربانی کیا ہے واجب ہے، اور یہ نہیں کہ استطاعت رکھے گا تب واجب ہے، نہیں، قربانی اگر نظر کسی نے مان لیا تو پھر ایسے آدمی پر قربانی کیا ہے واجب ہے، قربانی کیا ہے واجب ہے۔ آپ کرسی لے لیں، اندر سے کرسی لے لیجیے۔ خیر مشاہد، تو اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کا حکم کیا ہے، اور 2 رائے آپ کے سامنے آئی، 2 قول آیا قربانی کے حوالے سے۔ پہلا قول سنت مؤکدہ، دوسرا قول یہ آیا کہ یہ واجب، مطلق واجب نہیں، بلکہ یہ کہ ان الاضحیۃ واجبۃ علی الموسر، کہ جو آدمی مستطیع ہو، وسعت ہے اس کے پاس قربانی کر سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے قربانی ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں اقوال کے قائلین ہیں ان کے اسما بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ قربانی واجب ہو جاتا ہے مطلق طور پہ ایسے آدمی کے لیے جو قربانی کی نظر مان لے، اور اگر قربانی کی نظر مان لی جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ قول ائمہ 4 کا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ ائمہ 4 کا ہے، تمام لوگوں کا، احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی نذر کے بعد کیا ہے واجب ہو جاتی ہے۔
اور یہ جو قربانی یا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس حوالے سے 2 رائے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ خیر، قربانی کے حوالے سے جو ایک اگلا نقطہ ہے کہ قربانی کی صحت کے شرائط، قربانی کی صحت کے شرائط کہ کون سی وہ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کے ہماری قربانی کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ شروط صحتی الاضحیہ، شروط صحتی الاضحیہ، قربانی کی صحت کی شرطیں یا ایک شرائط۔ شرائط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہماری قربانی صحیح ہوگی، اگر یہ شرطیں مفقود ہوں گی تو پھر ہماری قربانی کیا صحیح نہیں ہوگی۔ یہی کیا ہے شرط کی کیا ہے تعریف ہے، ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود۔ یہی کیا ہے تعریف شرط کی ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ خیر، یہ قربانی کرنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کون کون سے شرائط ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی شرط قربانی کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور یہ چوپایوں میں سے ہو، یعنی پالتو کیا ہے چوپائے میں سے ہو، ایسا جانور ہو، ایسا چوپایا ہو جسے کیا ہے آپ پالتے ہو۔ اگر جنگلی وغیرہ کوئی جانور ہے تو پھر کیا ہے وہ اس ضمن میں داخل کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون من الانعام کہ یہ قربانی کا جانور چوپائے میں سے ہو۔ اور انعام کا اطلاق کن جانوروں پہ ہوتا ہے؟ الابل والبقر والغنم، کہ اونٹ ہے، گائے ہے، اور اسی طرح بکری ہے، ان جانوروں کو انعام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ قربانی کے لیے چوپایا جانور ہی کیا ہے مشروط ہے یا ایک شرط ہے۔ اس حوالے سے اہل علم کا اجماع پایا جاتا ہے کہ غیر کیا ہے چوپائے جانور سے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ انعام ضروری ہے، چوپایا کیا ہے ضروری ہے، تب جا کے کیا ہے کوئی چاہے کہ ہم کیا ہے مرغی کی قربانی کر دیں، یا کہ مرغا کی قربانی کر دے، یا کوئی اور کیا ہے معقول اللحم جانور کی قربانی کر دے سوائے کیا ہے بہیمۃ الانعام کے، تو پھر اس آدمی کی قربانی کیا ہے صحیح کیا ہے نہیں ہوگی۔ اور یہ چوپایا ہو تب جا کے قربانی صحیح ہوگی۔ میں نے کہا اس حوالے سے اہل علم کا اجماع موجود ہے، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح ابن رشد ہے، اسی طرح کون ہے ابن رشد الحفید ہیں، اور میں ان کا ہمیشہ نام لیا کرتا ہوں۔ اور ان کی مشہور کتاب بدایۃ المجتہد ہے، کیا ہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد۔ اور یہ کتاب پہلے جامعہ کے نصاب میں شامل تھی اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کتاب سے کیا ہے استفادہ کریں، آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے، اور بہت اہم کیا ہے فقہ کے موضوع پہ اہم ترین کیا ہے کتاب ہے۔ خیر، اسی طرح جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ بہیمۃ الانعام کا ہونا ضروری ہے تب جا کے قربانی صحیح ہوگی، ان لوگوں میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی مشہور کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں ہر فن سے متعلق، مشہور ترین کتاب وہ صحیح مسلم کی کیا ہے شرح ہے، صحیح مسلم کی شرح ہے، جس کا نام کیا ہے المنہاج، کیا ہے المنہاج ہے، اور یہ کتاب بھی آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ان میں امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان تمام لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ بہیمۃ الانعام کے علاوہ کسی جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کا ہونا، اسی طرح گائے کا ہونا اور بکری کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، چاہے وہ نر ہو یا ایک مادہ ہو، نر ہو یا مادہ ہو، مذکر ہو یا ایک مؤنث ہو۔ یہ قربانی کی صحت سے متعلق پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو اہل علم نے بیان کی ہے قربانی کی صحت کے لیے کہ ان تکون قد بلغت السن المعتبرہ شرعا، کہ جو بہیمۃ الانعام ہیں ان کا اس عمر کو بھی پہنچنا ضروری ہے جس عمر کا قربانی کے لیے شریعت نے اعتبار
کیا ہے، یعنی جو عمر معتبر ہے اس عمر میں ان جانوروں کا داخل ہونا کیا ہے، ضروری ہے، یعنی بہیمۃ الانعام کا اس عمر کو پہنچنا ضروری ہے، تب جا کے اس جانور کی یا کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ جو اونٹ ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے، اور عام طور پہ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہے، ثنی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ثنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں نئے دانت کیا ہے، نکل آتے ہیں۔ تو ثنی ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ تمام چاہے ابل ہو، بقر ہو، غنم ہو، ان تینوں قسموں کے لیے ضروری ہے کیا ہو، ثنی، یعنی دتا ہوا، کیا ہو، دتا ہوا۔ اگر دتا ہوا نہیں تو پھر کیا ہے، ایسے جانور کی کیا قربانی کیا ہے، صحیح نہیں، سوائے کس کے، سوائے جزا کے، جزاۃ من الضان۔ یہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ کا اگر 6 ماہ کا بھی اگر جانور ہے تو پھر کیا ہے، 6 ماہ یا 7 ماہ یا 8 ماہ۔ جزا کی تعریف سے متعلق اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 6 ماہ، بعض لوگ کہتے ہیں 7 ماہ، بعض 8، بعض 9، کہ اگر 9 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 6 مہینے کا بھی ہے تو کیا ہے، یہ بھیڑ کیا ہے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن بقیہ جو جانور ہیں، اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری ہو، ان کی قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، دتا ہوا، ثنی ہو۔ ثنی کس کو کہتے ہیں، دتے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ جب اونٹ کیا ہے 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے دانت کیا ہے، پرانے دانت ٹوٹ کر نئے دانت کیا ہے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح یہ گائے جو ہے، جب گائے کی عمر کیا ہے 2 سال ہو جاتی ہے، یا ہے کہ گائے جب 2 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے دانت بھی نکل آتا ہے۔ اسی طرح یہ بکری ہے، جب بکری یا بکرا 1 سال سے زائد کا ہو جاتا ہے، 1 سال جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو عام طور پہ کیا ہے، اس کے دانت نکل آتے ہیں۔ اور اسی طرح کا جزا جو ہے من الضان جو ہے، والجزا من الضان، کہ بھیڑ کا جو مذکر ہوتا ہے یہ 6 مہینہ کا بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اور ان باتوں پہ اہل علم کے نصوص موجود ہے، جیسے کہ یہی رائے کیا ہے فقہائے احناف کی بھی، یہی رائے کیا ہے فقہائے احناف کی ہے کہ اگر اونٹ کیا ہے 5 سال کا ہو گیا، گائے 2 سال کی ہو گئی، اور بکری 1 سال کا ہو گیا، تو پھر کیا ہے، اس عمر میں یہ جانور کیا ہے، دانت جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہے، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بھیڑ ہے تو 6 مہینے کے بعد بھی کیا ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دانتنا کوئی شرط کیا ہے، نہیں ہے۔ تو فقہائے حناف نے بھی ان باتوں کو ذکر کیا ہے، حنابلہ نے بھی، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور لجنہ دائمہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی ایک دائمی کیا ہے، فتویٰ کمیٹی ہے، اور لجنہ دائمہ کے فتاوے جو ہیں وہ کتابی صورت میں کیا ہے، موجود ہیں۔ آپ کی لائبریری کے اندر کئی جلدیں ہیں، اس کی کئی جلدیں ہیں جنہیں کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کیا ہے کر سکتے ہیں۔ تو 2 شرطیں ہم لوگوں نے پڑھی قربانی کی صحت کے حوالے سے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس کا چوپایوں میں سے ہونا ضروری ہے، بہیمۃ الانعام میں سے ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ بہیمۃ الانعام کا اس عمر کو پہنچنا ضروری ہے جس عمر کا شریعت نے قربانی کے لیے کیا کیا ہے، اعتبار کیا ہے۔ اگر جانور اس عمر کو نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کیا ہے، نہیں کی جا سکتی ہے۔ تیسری جو شرط ہے قربانی کی صحت کے لیے وہ یہ کہ السلامۃ من العیوب المانعۃ من الاجزاء، السلامۃ من العیوب المانعۃ من الاجزاء، کہ بہیمۃ الانعام کا ایسے عیوب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، صحیح سالم ہونا ضروری ہے، کہ اگر وہ عیوب پائے جائیں تو پھر کیا ہے، قربانی کیا ہے کفایت نہیں کرے گی، یا ہے کہ قربانی کیا ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہیمۃ الانعام کا ان عیوب سے صحیح سالم ہونا ضروری ہے، کہ جو عیوب میں سے اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو پھر کیا ہے وہ اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے، کفایت کیا ہے نہیں کرے گی۔ کہا سلامت من العیوب المانعۃ من الاجزاء، من الاجزاء یعنی ایسے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔
ایسا نہیں کہ معمولی کوئی بھی عیب ہو تو ہم قربانی نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ ان عیوب کا اعتبار ہے جن عیوب کا تذکرہ نص کے اندر کیا ہے، موجود ہے، نص کے اندر موجود ہے اور وہ آگے باتیں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جن عیوب کا شریعت نے اعتبار کیا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عیبوں میں سے اگر کوئی عیب ہے قربانی کے جانور کے اندر تو پھر اس جانور کی قربانی کیا ہے، نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کانا کیا ہے، جانور ہے، العورہ کیا ہے، العورہ جانور، یعنی کانا اگر جانور ہے اور کانا پن اس کا بالکل کیا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، البین اواروہا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ العورہ البین اواروہا، کہ اگر کوئی کانا جانور ہے، کانا جانور کس کو کہتے ہیں، جس کی آنکھ سے کیا ہے، مکمل طور پہ دکھائی نہ دے، اور مکمل طور پہ اگر کیا ہے آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا تو پھر وہ جانور چراگاہ تک کیا ٹھیک سے نہیں جا سکتا ہے، اپنی خوراک حاصل کیا ہے نہیں کر سکتا ہے، اور جب خوراک نہیں کھائے گا تو کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور جب کمزور جانور کی اگر آپ قربانی کیجیے گا تو پھر کیا ہے، غریبوں فقیروں کو ان کا حق مکمل ٹھیک طریقے سے نہیں مل پائے گا۔ اسی لیے اس طرح کے جانور کی قربانی سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اورا جانور کی قربانی سے منع کیا گیا، یعنی اتنا کانا ہو کہ اس کا کانا پن کیا ہے، بالکل کیا ہے، واضح ہو، ظاہر ہو۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر معمولی اگر کانا پن اس کے اندر ہے، تھوڑی سی ہے، تو معمولی کا اعتبار کیا ہے، نہیں، اس کی قربانی کیا ہے، ہو سکتی ہے، اس کی قربانی کیا ہے، ہو سکتی ہے، لیکن واضح اگر کانا پن ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کیا ہے، نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا جو عیب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، والمریدۃ البین مرضھا، والمریدۃ البین مرضھا، اگر بیمار جانور ہے، مریض جانور ہے اور اس کی بیماری کیا ہے، بالکل کیا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جانور جو ہے، یہ بکری، یہ بکرا، یہ بیل، یہ کیا ہے، یہ بیمار ہے، اور بیماری اگر واضح ہے تو پھر ایسے بیمار جانور کی قربانی صحیح کیا ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن معمولی اگر بیمار ہے پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی والارجع البین ضلعها، کہ اگر کوئی لنگڑا جانور ہے اور اس کا لنگڑا پن کیا ہے، بالکل کیا ہے، واضح ہے، چلنے میں کیا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کو دقت آ رہی ہے، اس کو پریشانی آ رہی ہے، چل نہیں پا رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کیا درست نہیں۔ لیکن اگر معمولی اگر اس کے پاؤں میں یا کہیں پہ اگر کیا ہے معمولی لنگڑاپن ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کوئی لنگڑا اگر جانور ہے تو پھر کیا ہے، ایسے جانور کی قربانی درست کیا ہے، نہیں ہے۔ اسی طرح آخری جو عیب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، الاجفا ہے، کہ اتنا لاغر جانور ہو، اتنا کیا ہے، لاغر جانور ہو، اتنا دبلا ہو یا ایک اتنا بوڑھا جانور ہو جس کے جسم میں گوشت ہی نہیں ہے، جس کے جسم میں گودا ہی نہیں ہے، بالکل ہڈی ہی ہڈی کیا ہے نظر آ رہی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کیا ہے، کافی نہیں ہوگی یا کفایت نہیں ہوگی، اور ایسے جانور کی قربانی سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چار طرح کے یہ ان عیوب پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر اس عیوب کے اگر جانور ہیں یا کہ جانوروں میں یہ چار عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلا عیب یہ کہ وہ کانا ہو اور بہت زیادہ کانا ہو، دوسرا عیب یہ کہ بیمار ہو اور بہت زیادہ بیمار ہو، تیسرا عیب یہ کہ لنگڑا ہو اور بہت زیادہ لنگڑا ہو، چوتھا یہ کہ بہت بوڑھا ہو، بہت کمزور ہو، اور بالکل اس کے جسم میں گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم نے بتلایا کہ اگر معمولی اگر کیا ہے ان امراض میں سے کوئی مرض کیا ہے یا ان عیوب میں سے کوئی عیب اگر معمولی ہے، برائے نام ہے، تو پھر کیا ہے کوئی اس کا شمار قطار نہیں ہے، ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اہل علم نے اشارہ کیا ہے۔ اور جو میں نے باتیں ذکر کی ان چیزوں کو امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حافظ ابن رشد نے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ان عیوب کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قربانی کا جانور ہے اور ان عیبوں میں سے کوئی عیب اگر اس طرح پایا جا رہا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر مذکور ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کرنی چاہیے۔ چوتھی جو شرط اہل علم نے بیان کی ہے
ان تکون التضحیۃ فی وقت الذبح، ان تکون التضحیہ فی وقت الذبح، کہ قربانی کیا ہے اپنے وقت میں کریں۔ قربانی کیا ہے اپنے وقت میں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے بے وقت قربانی کر دیتا ہے، چاہے کیا ہے چاہے اس وقت کا تعلق چاہے ابتدا سے ہو یا ایک انتہا سے ہو، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی کر دے یا ایک وقت ختم ہونے کے بعد کیا ہے کوئی اگر آدمی قربانی کرتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی قربانی جائز کیا ہے اور درست کیا ہے نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت میں قربانی کرے، یعنی جب قربانی کرنے کا وقت ہو جائے تب قربانی کرے، اور جب وقت ختم ہو جائے تو پھر کیا اس کے بعد قربانی نہ کرے۔ اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ قربانی کرنے کی ایک کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، ابتدائی وقت کیا ہے اور انتہائی وقت کیا ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ پانچویں شرط یہ ہے قربانی کی صحت کے حوالے سے کہ نیت التضحیہ، نیت التضحیہ، کہ قربانی کی نیت بھی کیا ہے ہونی چاہیے، کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ باضابطہ قربانی کی نیت کرے، اللہ رب العالمین کی قربت اور تقرب اس کا مقصد ہو، اور نیت قربانی کے لیے، قربانی کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اس چیز کو تمام علماء کرام، تمام فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، اور تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مضحی کی یعنی مضحی قربانی کرنے والے کی اگر نیت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو پھر کیا یہ قربانی کیا ہے درست کیا ہے اور صحیح کیا ہے نہیں ہوگی۔ اور میں نے کہا ائمہ اربعہ کی یہی رائے ہے۔ یہ کہ 5 شرطیں آپ کے سامنے بیان کی گئی قربانی کی صحت کے حوالے سے۔ آج کے درس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کا وقت الاضحیہ، وقت الاضحیہ، اور اس میں 2 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اول وقت التضحیہ، کہ قربانی کا اول وقت کیا ہے، قربانی کا اول وقت کیا ہے۔ قربانی کے اول وقت کے حوالے سے 2-3 باتیں قابل غور ہیں کہ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ذبح الاضحیہ قبل طلوع الفجر یوم النحر، کہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر کے دن یا ایک عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی شخص طلوع فجر سے قبل قربانی کر دیتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن یا یوم النحر کے دن 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے قبل ہی کیا ہے کوئی قربانی کر دے، یاد رکھیے کہ ایسے آدمی کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اور اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص یوم النحر کو طلوع فجر سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیتا ہے یا قربانی کر دیتا ہے تو ایسے آدمی کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ تمام اہل علم کا اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، مشہور فقیہ اور مورخ ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یوم النحر کو اگر کوئی شخص طلوع فجر سے قبل قربانی کرتا ہے تو ایسے آدمی کی قربانی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح اس بات پر بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ لا یجوز ذبح الاضحیۃ قبل صلاۃ العید، کہ اگر کوئی آدمی عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل کوئی آدمی کیا ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل قربانی کر دے تو ایسے آدمی کی بھی قربانی جائز کیا ہے نہیں ہوتی، اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے آدمی کو پھر دوبارہ کیا ہے قربانی کرنی پڑے گی، جیسے ایک صحابی رسول کا واقعہ موجود ہے۔ اب یہ کہ وقتی کے حوالے سے ایک نقطہ اور ہے کہ اول وقت الاضحیہ، کہ اضحیہ یعنی قربانی کا اول وقت کیا ہے، قربانی کا اول وقت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے اہل علم نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوگا وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ ایسے علاقے میں ہے یا ایسے دیہات میں ہے
جہاں پہ عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ اس کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ جو لوگ کیا ہے بوادی میں رہتے ہیں، بادیہ میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، جہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اتنے وقت کا انتظار کریں گے جس وقت میں کیا ہے نماز کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے یہ قربانی کیا ہے کریں گے، یعنی کہ بعد طلوع الشمس سے، کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب ایک نیزہ کیا ہے سورج آسمان میں جب بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگ کیا ہے قربانی کریں گے۔ خیر، میں نے کہا کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہی رائے کیا ہے احناف کی بھی ہے، حنابلہ کی بھی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مانی الاثار والے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، امام شوکانی بھی یہی کہتے ہیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیہاتوں میں جو لوگ شریعت کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے، نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کی قربانی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی قربانی مقبول اور قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ قربانی کا آخر وقت کیا ہے، قربانی کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے، آخر وقت کیا ہے، اس کے تعلق سے اہل علم کی دو رائے ہے۔ قربانی کی انتہا کے حوالے سے، یہ قربانی کا اختتام کب ہو جاتا ہے، قربانی کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی اہل علم کی دو مشہور رائے ہیں۔ پہلی رائے یا پہلا قول اہل علم کا یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے کیا ہے 3 دن ہے، ایک یوم النحر کا دن اور 2 کیا ہے اس کے بعد، یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یوم النحر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ کیا ہے قربانی کے ایام ہیں، اور یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ یہ قول کیا ہے جمہور فقہائے کرام کا ہے، جن میں احناف ہیں، مالکیہ ہیں اور حنابلہ۔ احناف، مالکیہ اور حنابلہ، یہ تمام ان مسالک کے تمام فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، ایک یوم النحر کو یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور 2 کیا ہے ایام تشریق میں 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور پھر کیا ہے قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی رائے قربانی کے اختتام کے حوالے سے۔ دوسرا جو رائے ہے وہ یہ کہ قربانی آخر ایام تشریق تک کیا ہے یا یوم تشریق تک باقی رہتی ہے، یعنی کہ 4 دن، قربانی کے کتنے دن ہیں 4 دن ہیں، ایک یوم النحر اور پھر کیا ہے ایام تشریق، مکمل ایام تشریق۔ اور ایام تشریق کون کون ہے، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، اور کیا ہے 13 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13، یعنی یوم النحر کے علاوہ، یوم النحر کے علاوہ کیا ہے 11، 12، 13، کل 4 دن کیا ہے یہ ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق کے بعد ہی کیا ہے قربانی کا وقت کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ اور یہ قول شافعیہ کا ہے، یہ قول ان کا ہے شافعیہ کا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کیا ہے ایک قول ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا 2 قول ہیں، ایک قول میں وہ احناف کے ساتھ ہیں اور ایک قول میں وہ شافعیہ کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، ایک بقرعید کا دن اور اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ اسی طرح یہ قول کیا سلف کی ایک جماعت کا بھی ہے، اور یہی قول کیا ہے امام ابن تیمیہ کا بھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی قائل ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، اور اسی طرح یہی قول امام ابن قیم کا بھی ہے، یہی قول کن کا ہے امام ابن قیم کا بھی ہے، امام شوکانی کا بھی ہے، امام ابن باز کا بھی ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعاً کا ہے۔ یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہے، ایک بقرعید کا دن، یوم النحر کا دن، اور اس کے بعد مکمل ایام تشریق۔ اور احناف کیا کہتے ہیں ایام تشریق میں سے صرف 2 دن، ایام تشریق میں سے صرف 2 دن۔ اس طرح قربانی کے آخر وقت کے حوالے سے اہل علم کا 2 قول آپ کے سامنے آیا۔ پہلا قول جمہور فقہائے کرام کا، جن میں احناف، مالکیہ اور حنابلہ ہیں، کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 ہیں، یا کہ 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، ایک یوم النحر اور ایام تشریق میں سے 2 دن۔ اور دوسرا جو قول ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں،
یوم النحر کے علاوہ مکمل ایام تشریق، اور دوسرا جو قول ہے اسی پر اہل حدیثوں کا عمل ہے، اسی پر اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور ہمیں کیا ہے اس کے مطابق جو سنت کے قریب قول ہو اور صحیح دلیل کے قریب جو قول ہو اس پر ہمیں کیا ہے عمل کرنا چاہیے۔ دو نقطہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ اگلا جو نقطہ ہے اس کا تعلق بھی وقتی کے حوالے سے ہے کہ کیا ہم ایام النحر کی راتوں میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ایام النحر یعنی جو قربانی کرنے کے دن ہیں، کیا ہم رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آخری دن ہے، یاد رکھیے گا، جو آخری دن ہے یعنی 13 ذو الحجہ ہے، 13 ذو الحجہ کی رات میں، پھر اگلی رات میں کیا ہم قربانی کیا ہے نہیں کر سکتے، لیکن جو ایام تشریق کا جو 2 دن ہیں ان کی راتوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ اس حوالے سے کہ ایام تشریق کی راتوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں، رات میں ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ پہلا قول ہے کہ ہم رات میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ قول مالکیہ کا قول ہے۔ کن کا قول ہے؟ لا تجزی التضحیۃ فی اللیل، پہلی جو رائے، پہلا جو قول ہے کہ رات میں اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، اور یہ مذہب جو ہے یہ قول مالکیہ کا ہے، اور امام احمد کی بھی ایک رائے ہے، امام احمد کی بھی ایک رائے ہے۔ یہ پہلی رائے آپ کے سامنے آئی کہ ہم قربانی کے دنوں میں صرف دن ہی میں قربانی کر سکتے ہیں، رات میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ مذہب، یہ قول مالکیہ کا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی 2 رائے میں سے ایک رائے ہے۔ دوسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ ان التضحیۃ فی اللیل تجزی مع الکراہہ، کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں، رات میں اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ کیا مکروہ ہے، یہ کیا ہے مکروہ ہے، رات میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، اور یہ قول کیا ہے احناف کا ہے، یہ قول کن کا ہے احناف کا ہے۔ اسی طرح شافعیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور حنابلہ کے 2 قول میں سے ایک قول یہاں یہ بھی ہے کہ قربانی کے دنوں میں رات میں قربانی کرنا یہ کیا ہے مکروہ ہے، رات میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا اور آخری جو قول ہے وہ یہ کہ رات میں قربانی کرنا، جس طرح ہم دن میں قربانی کر سکتے ہیں اسی طرح کیا ہے رات میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اقوال ہوئے، یعنی تینوں اقوال میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، اور تیسرے میں بھی، کہتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ لِلْحَنَابِلَةِ، کہ یہ جو رائے ہے وہ حنابلہ کی رائے ہے، اور اسی رائے کو، اسی تیسرے قول کو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے، امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح دن میں قربانی کی جا سکتی ہے اسی طرح رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، سوائے آخری دن کے، سوائے کیا ہے آخری دن کے، اس کی رات میں آپ قربانی کیا ہے نہیں کر سکتے۔ آخری جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جیسے آدمی کو چاہیے کہ قربانی میں جلدی کرے، قربانی میں کیا کرے جلدی کرے، اس لیے خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کسی بھی کام میں آدمی کو کیا ہے پیش قدمی کیا ہے کرنی چاہیے، بادروا بالاعمال۔ اسی طرح والسابقون کی جو بھی کیا ہے آیتیں ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو ہمیں کیا ہے قربانی کی طرف بھی کیا ہے جلدی کرنی چاہیے، اور یہ مبادرہ جو ہے جلدی کرنا یہ کیا مستحب ہے، یہ کیا ہے مستحب ہے کہ جیسے کیا قربانی کا وقت ہو جائے تو آدمی کیا ہے قربانی کر لے، اور قربانی میں مبادرہ یعنی کہ جلدی کے استحباب کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے۔ تمام فقہائے کرام نے، چاہے وہ حناف ہوں، مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، یہ تمام ہی افراد، تمام ہی مذاہب کے جو ائمہ کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں جلدی کرنا مستحب ہے، قربانی میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے دن قربانی اگر ممکن ہو تو پہلے دن آدمی کو قربانی کیا ہے کرنی چاہیے، بلا وجہ کیا ہے تاخیر کیا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے، انشاءاللہ موقع ملا تو ان مسائل کو اور ان باتوں کو اگلے درس میں
ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس عشر ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔